بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال المؤلف رحمه الله: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. امام بربہاری اس کتاب کے مصنف جو ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم نے جو کچھ تمہارے سامنے اس کتاب میں لکھا ہے، سمجھیں گے نا، جو کچھ ہم نے لکھا اور بیان کیا، ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول ہی سے باتیں پیش کی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول سے. جو کچھ اس کے اندر ہم مسائل، منہج، عقیدہ اور صراط مستقیم بیان کی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول. وعن اصحابہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. صحابہ کا خاص خیال رکھیں، چونکہ ابھی بڑا فتنہ چلا ہے صحابہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے، سمجھیے نا. اگر صحابہ سے اعتماد اٹھا لیا جائے، صحابہ پر ہم شکوک شبہات کرنے لگیں، تو اسلام کی کوئی چیز محفوظ نہیں رہ سکتی. یہی اصل میں سمجھنا ہے. صحابہ ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے منتخب کیا، چنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی امانت دیانت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور دین کو امت کو پہنچایا. آج دنیا روافضہ، خوارج اور نعوذ باللہ ایک نیا فتنہ جو عبداللہ بن سبا نے تیار کیا تھا، آج جستا جستا وہ تو چلا گیا، اس نام کا فرقہ نہیں ہے، لیکن وہ
نظریہ اور افکار رکھنے والے آج بھی موجود ہیں. سبائی دل و دماغ، وہی حرکتیں کہ صحابہ پر اعتراض، صحابہ پر خیانت اور طرح طرح سے اور دوسرے الزامات لگانا. مقصد یہ کہ ہاں صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے تو نبی کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. جب نبی کی حدیث مشکوک ہو جائے تو ہر آدمی اپنے اپنے مرضی کے مطابق قرآن کی تفسیر بیان کر لے گا تو کل حزب بما لدیہم فرحون کے مصداق ہو جائیں گے اور صراط مستقیم دنیا سے ختم. اسی لیے یہاں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو کچھ عقیدے کی باتیں تمہارے سامنے اس کتاب میں بیان کی ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، وعن اصحابہ اور صحابہ کرام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، وعن التابعین اور صحابہ کے شاگردوں کے، یہاں تک کہ چوتھی صدی شروع ہو گئی. 3 قرن، سمجھ گئے نا، 3 قرن. ان 3 قرن کو خیر القرون کہتے ہیں، خیر القرون کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہاں، سب سے بہترین زمانہ ہمارا ہے، پھر اس کے بعد ہوگا، پھر اس کے بعد. تینوں زمانے خیر کے ہیں لیکن تینوں برابر نہیں ہوں گے، برابر تینوں فرق ہوں گے. سب سے بہتر تو میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، لیکن تینوں کیا کہا ہے؟ خیر القرون. آپ اگر دیکھیں گے واللہ دین کا سارا کام اسی خیر القرون ہی میں ہوا ہے. تجربہ کریں، اسی خیر القرون ہی میں ہوا ہے. دین کی دعوت، تبلیغ، کتاب و سنت کی خدمت، جہاد، یہی 3 زمانوں میں آپ دیکھیں. صرف آپ حدیث کی خدمات کو دیکھ ڈالیں تو نہیں، چوتھی تک، چوتھی صدی میں تو شروع ہو گیا تھا. الی القرن الرابع، سمجھ گئے نا. اور فتنے فساد اس سے پہلے بھی شروع ہوئے تھے بدعات کا، لیکن بدعات کامیاب نہیں ہو پائی، پنپنے نہیں پائی، حق غالب تھا. جیسے خارجی حضرت علی کے زمانے سے پیدا ہو گئے تھے، لیکن اتنا پاور نہیں تھا کہ وہ حق کو دبا سکے، حق غالب تھا. بدعتیں ایجاد ہونی شروع ہو گئی تھیں، لیکن بدعات سنت پر غالب نہیں تھی، مغلوب تھی. لیکن پھر دھیرے چلتے چلتے آپ دیکھیں گے کہ امام رشید کے زمانے میں کس قدر غالب آ گیا ایک عرصے تک. لیکن پھر بھی حکومت معتدلیوں کی ہو گئی، لیکن حق کی دعوت نہیں رکی، برابر حق اہل حق مطالبہ کرتے رہے اور چند سالوں میں فتنہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد سے جو فتنہ چلا دن بدن بڑھتا گیا، فتنہ دب نہیں سکا، اور آج تک ذرا دیکھیں یہ 3 قرن. اور اللہ تعالی نے ہمیں اسی چیز کا حکم بھی دیا ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دیکھیں
یہاں اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 ان انصار اور مہاجرین کی جنہوں نے اتباع اور پیروی کیا، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تابعین کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بشارت سنائی جنت کی، مغفرت کی، اپنی رضا اور خوشنودی کی، کہ سابقون الاولون مہاجرین انصار اور قیامت تک آنے اور جو لوگ ان کی پیروی کریں گے، تو صحابہ کی پیروی کرنے والوں میں سب سے پہلے ان کے شاگرد ہیں۔ تابعین نے جو کچھ سیکھا وہ دین صحابہ سے سیکھا، اور صحابہ نے جو کچھ سکھایا وہ کتاب و سنت اور صراط مستقیم۔ تو اسی لیے ہمیشہ چاہیے کہ اس دین زمانے میں خیر القرون میں جو دین تھا اسی راہ پر چلا جائے اور نئی نئی چیزوں سے بچا جائے۔ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز اور ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے جنہوں نے ان کی اچھائیوں میں اتباع کی، اچھائیوں میں اتباع کی۔ رب العالمین نے واضح کیا کہ نہ صحابہ معصوم تھے اور نہ صحابہ کے شاگرد معصوم تھے۔ اگر ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی تو ان کی غلطی کی اتباع نہ کرنا، صرف اچھائیوں میں ان کی اتباع کرنا، اور ان کی غلطیاں جو ہوئی ہیں ان میں سے کسی سے کچھ خطا ہوئی، غلطی ہوئی ہے تو اس کو تم نظر انداز کرنا، ان کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا، ان کی کوتاہیوں پر نگاہ نہ رکھنا۔ کیوں؟ صحابہ اتنے امانت دیانت دار تھے کہ اگر انہوں نے ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی تو قصدن نہیں بلکہ اجتہادی غلطی۔ سب سے بڑی چیز یا سب سے بڑا اختلاف جس کو آج عجیب انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ابھی دیکھا ہوگا صحابہ کے بارے میں کیا کیا، آپ کے ہندوستان ہی کے ایک عالم نے کیا کیا صحابہ کے بارے میں نہیں کہہ ڈالا۔ ابو ہریرہ جیسے انسان کو ملا، درباری ملا، کوئی سوچ سکتا ہے؟ واللہ حیرت ہوتی، ذرا سوچو کہ جو شخص نبی کی حدیث سننے کے لیے 3 دن تک بھوکا رہے، اس کے بارے میں کہا جا سکتا درباری ملا۔ ابو سفیان کو کوئی منافق کہہ سکتا ہے؟ زندگی میں پہلی مرتبہ ہم لوگوں نے ہیڈنگ سنی، قرآن کی روشنی میں منافق صحابہ، یہ ہیڈنگ آئی تھی نا، ہیڈنگ، یعنی صحابہ میں بھی منافقین کا ایک بڑا طبقہ ہے۔ آج اس صدی کے اندر 1450 سال کے بعد اب لکھنؤ میں بیٹھے بیٹھے ایک صاحب اس کو اب امت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کسی کو پتا نہیں تھا۔ سوچو ذرا سا۔ تو دوستو ایک مثال دیتے ہیں، ذرا اس کو یاد رکھیں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا کہا جاتا، اسی کو سب لوگ چلتے ہیں نا۔ واللہ آج آپ بخاری کھولیں، صحیح سچی تاریخ پڑھیں تو بات کتنی واضح۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کا پورا اختلاف جو تھا وہ ایک اجتہادی، اس پر ان کو ہم ملامت نہیں کہہ سکتے، کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صحیح حدیث دیکھیں
امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا تو کیا آپ علی کو سارے لوگوں نے خلیفہ بنائے، آپ ان کو خلیفہ نہیں مانتے؟ کہا کہ میں خلیفہ مانتا ہوں، لیکن اس وقت میں بیعت کروں گا جبکہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ دیکھو اللہ، عثمان کے خون کا بدلہ لے لیں علی، ابھی ہم ان کے ہاتھ روئے۔ حضرت علی کی خلافت کا انکار نہیں کرتے اور لوگوں کو مخالفت نہیں کرتے کہ ہاں علی کیوں خلیفہ بنے، نہیں، منتخب کیا ہے، ہم راضی ہیں، ہم سے ہزاروں گنا علی بہتر ہے، خلیفہ خلافت کے مستحق ہیں، لیکن ہم بیعت نہیں کریں گے۔ بھی بیعت کب کریں گے؟ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لے لیں، ان کے قاتلین کو قتل کریں، ہم بیعت کر لیں گے۔ نہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی حکومت بنائی، نہ اپنی حکومت کا اعلان کیا، اور نہ حضرت علی سے بیعت کا انکار کیا، بلکہ کیا کہا کہ پہلے خون کا بدلہ لیں، اس کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی ہم خون کا بدلہ لیں گے، انکار نہیں کرتے، ہمارے سامنے سب ہیں، لیکن ذرا حالات فتنہ برپا ہوا، مصلحتاً ایک حالات کے تقاضے کے مطابق ذرا حالات سدھر جانے دیں، پہلے اچھی طرح سے جم جانے دیں، سب کو ان کے کیفری کردار تک پہنچائیں گے جنہوں نے عثمان بن عفان کے ساتھ ظلم زیادتی کیا۔ یہ حضرت علی کی رائے تھی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں حالات کے کیا، قاتلوں کو معلوم ہے قتل کریں، ہم آپ کا۔ تو حضرت علی نے کیا کہا، معاویہ نے کیا کہا، ٹھیک ہے ہم بھی انتظار کرتے ہیں، جب آپ بدلہ لے لیں گے تب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ دیکھیں دونوں میں سے کسی ایک کا بس خون کا بدلہ ہے۔ عثمان بن عفان کا خیال ہے، حضرت امیر معاویہ کا، بھئی حالات کا ہم کیوں انتظار کریں، آپ خلیفہ بن گئے، حکومت آپ کے پاس ہے، پھر فور لے۔ کوئی کفر شرک کا مسئلہ ہی نہیں بنایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا سوچ۔ حضرت علی کیا کہتے تھے، نہیں ابھی ایک فتنہ ہوا ہے اور فتنہ بڑھ جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ یہی معاملہ تھا۔ دونوں کا جب آمنا سامنا ہوا، دونوں کی مصالحت بھی ہو گئی، بیچ میں پڑھا کر کے لوگوں نے ختم کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ بھی مان گئے اور حضرت علی، لیکن یہ سبائی گروپ جو اندر کام کر رہا تھا خارجیوں کا، جب حضرت علی اور امیر معاویہ مصالحت کر کے سارا جھگڑا ختم کر کے بیٹھ گئے، اپنے اپنے خیموں میں گئے، لیٹے آرام کیے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں، سب ختم۔ رات کو دونوں اپنے خیمے میں سوئے میں، تو سبائی گروپ سمجھتے ہیں نا، عبداللہ ابن سبا یہودیوں کا، انہوں نے سوچا ہمارا کام تو بگڑ گیا، ہمارا کام تو بگڑ گیا، یہ سبائی گروپ۔ ورنہ ذرا سوچیں، کل کا بیان سنا، بحرین منافق ہے، سمجھئے نا، اس نے کس سے معاہدہ کیا، اسرائیل سے۔ پہلے تو صرف 2 ملکوں کو، اب تیسرے کو کوس رہے ہیں۔ اب کسی نے لکھا کہ بھائی ان لوگوں نے تو مصالحت ابھی کیا ہے، اور آج 25 سال سے ترکیہ محبت کرتا ہے، قطر ان کے سے محبت کرتا ہے، دونوں ملکوں میں اسرائیل کی ایمبیسی ہے، کیسے بتا؟ نہیں، وہ ایک حکمت کے تحت رہتے ہو۔ سوچو ذرا سا، ظالموں کو ذرا سوچو، وہ کیا ہے، وہ حکمت، یہی لفظ ہے، یہ عربی اخبار میں، وہ حکمت کے تحت، سمجھ گئے نا، وہ ایک دھیرے دھیرے چل رہے ہیں۔ بھائی وہ حکمت کر سکتے تو یہ کیوں حکمت؟ وہی چیز وہاں ناجائز اور یہاں کیا ہے، وہ
کفر و شرک تک کا مسئلہ یہ بنایا جا رہا نا. حکمت کل کا پیپر پڑھو وہ حکمت ہے. یہ سبائی گروپ جو ہے یہی آج بھی حق اور یعنی مصالحت ہونے اور نہ مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کے رہنے دینا چاہتے ہیں. یہی سبائی گروپ ہے. اور بعض ممالک کے حکام جو ہیں انہی یا ان کے جو ایجنٹ ہیں جو پیسہ لے کر کے ایک منٹ کا پیسہ لیں کہ 1 منٹ ہم تقریر کریں گے آپ کی موافقت میں اور ان ملکوں کو گالی دیں گے تو ایک پر منٹ اتنا ہوگا. طے کیا جاتا ہے پر منٹ اتنا. اور اگر ذرا سا بینک میں پہنچنے میں 2-4 دن لیٹ ہو جائے تو آواز بند ہو جاتی ہے. جیسے موبائل کا بیلنس ختم ہو گیا تو بلکہ آج کا تو موبائل بیلنس ختم ہونے کے بعد بھی چلتا رہے بعد میں کور کر لیں گے. اور یہ ایسے موبائل بنے ہوئے ہیں کہ اگر 1 دن لیٹ ہو جائے تو ان کی آواز بند. ہفتے بھر نہیں آیا خاموش. ہفتے میں آ گیا تو پھر وہی بیوہ عورت کی طرح جیسے شوہر کی عورت مر جائے جہاں بیٹھے بس وہی پرانی راگ یہ ہے اور یہ ہے یہ. تو یہ سبائی گروپ آج بھی یہی کام کر رہا ہے. وہ سوچے کہ ارے ہم لوگوں کو تو بنا بنایا کھیل ختم ہو گیا تو رات کو چپکے سے میٹنگ کی. ایسا کرو چلو ہم لوگ کچھ ان کی ہم علی کی فوج سوئی بھی ہے کچھ لوگ جا کر کے اس پر حملہ کریں اور کچھ لوگ کس پر جا کے حملہ کریں معاویہ کے فوج پر اور خوب شور مچاؤ. حضرت معاویہ کے گروہ والے کہیں گے علی نے حملہ کیا اور علی کے فوج میں جو ہو وہ کیا کہیں گے علی کے فوج پر حملہ کرنے والے رات کی تاریکی میں کیا کہیں گے کس نے حملہ کیا معاویہ. بس اب دونوں طرف سے جنگ. دیکھتے یہ ہے سبائی گروہ اور آج یہی مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے. یہ سمجھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں. آخرکار جب دونوں کو آمنا سامنا ہوا کچھ لوگ بیچ میں پڑے تو حضرت علی کہتے ہیں بھائی انہوں نے پہلے حملہ کیا. معاویہ کہتے ہیں ہم کو پتا نہیں ہے. معاویہ کہتے نہیں آپ نے. علی کہتے ہیں میں تو سوچا ہوا تھا ہم کو کوئی پتا نہیں. فوج کے جتنے جنرل کرنل ہیں دونوں لشکر کو بلائے گئے نہیں ہم کو تو پتا نہیں ہے. بس ایک امیر معاویہ کے فوج کے بعد میں پتا چلا کہ فیصلہ یہ سارا ہنگامہ کس نے کیا ہے وہ شیطانی سبائی گروپ جو ہوتا ہے. پوری تاریخ آپ پڑھیں گے. اللہ آج بھی میں نے سوچا غور کرو تو جتنے اہل سنت والجماعت مؤرخین ہیں امام ابن کثیر امام ذہبی یہ جتنے مؤرخین ہیں ان کی تاریخیں پڑھو گے تو وہی ملے گا جو ہم. لیکن شیعوں نے ویسے ہی تاریخ عجیب قسم کی مرتب کیا گڑھ گڑھ کر کے جھوٹ و فریب کے ذریعے. جیسے آج آپ کے ملکوں میں برسر اقتدار لوگ جو ہیں وہ ایسی تاریخ مرتب کر کے ہندوستان میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آج تک مسلمانوں نے کچھ کیا ہی نہیں سوائے مسلمان ہندوؤں کو مسلمان بنانا قتل و غارت کرنا ان کی عورتوں سے شادی کرنا. اس کے علاوہ مسلمانوں نے کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں. یہی ہے نا. یہاں تک کہ تاریخ پلٹتے پلٹتے تقسیم کی بات آ گئی. ملک کے بٹوارے پر بھی انگریز سے آزاد کرانے اور ملک کے بٹوارے پر بھی مسلمانوں نے کچھ کیا نہیں. ابھی کہ نہیں تاریخ. تو آج بہت ضروری ہے اس چیز کو رکھنا کیا خیر القرون کا خیر القرون کا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. پیروی کرنا ہے ان کی کس کے اندر احسان کے اندر. آج بھی آپ پوری کتاب پڑھ ڈالیں تاریخ واللہ اگر آپ حدیث پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. لیکن اس کے باوجود سارے مورخین اتفقت الامت بعد هذا
پوری امت نے اس پر اجماع اور اتفاق کیا کہ اصحاب رسول جن سے بھی کوئی خطا ہوئی وہ ایک قسم کی اجتہادی چیز، قصدن دشمنی میں اسلام کے مٹانے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اس لیے اجتہادی خطا پر ہم اپنی زبان بند رکھیں گے، کسی کو کچھ ہم نہیں کہیں گے، سمجھ گئے نا؟ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابیوں کو برا بھلا مت کہو، سمجھ گئے نا؟ ہماری زبان بند ہو، یہی اہل سنت والجماعت کا ہے۔ تو اتباع ہم کریں گے، صحابہ کی اتباع کریں گے، لیکن کس کے اندر؟ اچھی باتوں میں۔ اگر ان سے کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے اجتہادی ہمیں معلوم ہے تو ان کی ان باتوں پر پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کس میں پیروی کرتے ہیں؟ اس اچھائی میں۔ چلو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعریف بیان کی ہے وہ 3 کرنے کی۔ کس کے نے کرنے کی؟ 3 کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، تابعین کا اور تبع تابعین کا، اور بعض روایتوں میں حدیث راوی کہتے ہیں یہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ رسول 3 مرتبہ کہا یا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، یہ 4تھی مرتبہ کہا کہ 3 مرتبہ؟ تو اسی لیے بعض اہل علم کیا کہتے ہیں؟ 4تھا قرن، سمجھ گئے نا؟ 4تھا قرن۔ اگر آپ 4تھے قرن کو لے لیں تو آپ چلے آئیں، ایک چھوٹی سی مثال بتاتے ہیں آپ کو۔ 4تھا قرن یعنی 300 کے بعد، تیسری ہجری کے بعد 4تھا قرن کیا ہوگا؟ اللہ رسول کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، صحابہ کا، تابعین اور تبع تابعین، ہو گیا 4 ہو گیا، تابعین اور تبع تابعین۔ اب کرنے سے مراد صدی ہے یا کہ کیا یہ زمانہ؟ عام طور پر کہتے ہیں صدی، سمجھ گئے نا؟ تبع تابعین تک، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا معتزلہ، مرجئہ، یہ سارے فرقے آخر میں پیدا ہو گئے تھے، لیکن حق کے مقابلے میں کبھی غالب نہیں تھے، حق غالب تھا۔ عارضی طور پر کہیں باطل غالب آیا، لیکن چند سالوں کے اندر ختم، حق پھر غالب آ جاتا رہا، سمجھ گئے نا؟ لیکن پھر اس کے بعد سے جو زمانہ آیا تو دیکھتے ہیں ہمیشہ باطل تعداد میں، قوت میں، طاقت میں بڑھے ہوئے، اور اہل حق جو ہیں وہ ہمیشہ کمزور، تعداد میں کم، سمجھ گئے نا؟ تعداد میں کم، مال و دولت میں کم، ہر اعتبار سے۔ اور آج چلتے چلتے دنیا میں کیا کریں گے؟ دال میں کہ آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر۔ اسی لیے تابعین اور تبع تابعین پہلے سے کہتے تھے لوگوں دیکھو، یاد رکھنا، اہل السنت کانوا قلیلا فی السابقین ویکونون قلیلا فی الآخرین۔ لوگوں اہل سنت ہمیشہ تھوڑے ہی رہتے ہیں، پہلے بھی اور آخر میں بھی۔ آ رہی بات سمجھے نا؟ اہل سنت ہمیشہ کم ہی رہتے ہیں، پہلے بھی کم تھے، آج بھی کم ہے، آئندہ بھی یہ کم ہی رہیں گے۔ اہل باطل اسی لیے کئی مرتبہ میں نے بتایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہے؟
کئی مرتبہ سنایا. امام احمد بن حنبل اپنے کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مجلس میں ایک مرتبہ بدو آ گیا. دعا کیا مانگے؟ اللہم اجعلنی من الاقلین. عمر فاروق کا زمانہ. اللہم اجعلنی من الاقلین، اللہ مجھے اقلیت میں تھوڑے لوگوں میں شامل کرنا. عمر فاروق نے بڑے زور سے ڈانٹا اس کو. بیچارہ خاموش. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہم اجعلنی من الاقلین. عمر فاروق نے ڈانٹا، بڑے غصے میں آئے. تو کچھ لوگوں نے کہا امیر المومنین اس بدو سے سمجھ لیں کیوں ایسا مصر ہے کہ اللہ ہم کو اقلین میں شامل کرنا ہے. عمر فاروق نے کہا کہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو اسے کیا بتایا کہ بات اصل یہ ہے کہ ہمیشہ تو قرآن نے فرمایا، ہم نے بہت اچھی دعا قلیلا ما تذکرون قلیل من عبادی الشکور. اللہ کے نیک بندے شکر گزار تو ہمیشہ تھوڑے ہوتے. قرآن کہتا ہے. ہم نے تو ایسی مزیدار دعا پڑھی، آپ کو آمین کہنے آپ غصہ ہو رہے ہیں. جب دو چار مثالیں پیش کی قرآن سے تو عمر فاروق کھڑے ہوئے اور کہا لوگوں کل الناس افقہ من عمر. یہ بالکل صحیح کر رہا ہے، کل الناس افقہ من عمر. دیکھو عمر سے زیادہ بدو بھی علم رکھتا ہے. اللہ ہاں کل الناس اتواز ہوتے کل الناس افقہ من عمر. تو آپ اگر دیکھیں گے تو ہمیشہ شکر گزاروں کا اور نیک لوگوں کی تعداد ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور یہیں سے ایک چیز اور دیکھ لیں، یہ اگر 4 کرنے لیں، کیا 4 کرنے لیں، ٹھیک ہے نا، تو اماموں کی تقلید کب شروع ہوئی ہے؟ 4 کے بعد. اسی لیے کہتے ہیں خیر القرون میں با اتفاق علماء ائمہ آئے، آ کر کے گزر بھی گئے، لیکن کبھی ان کے نام کا مذہب نہیں بنایا تھا، نہ ان کی تقلید کی جاتی تھی. چاروں امام آئے، دین کی خدمت کی، چلے گئے، اور 4 مذہب کے نام پر کوئی یہ بنا کب؟ 4 صدی ہجری کے بعد. کچھ سیاسی حالات بنے اور خاص طور سے صلاح الدین ایوبی، پھر اس کے بعد اس طرح سے بنتے گئے. چلو بات ہوگی نا. قال المؤلف رحمہ اللہ، مؤلف یعنی بربہاری کہتے ہیں فاتق اللہ یا عبد اللہ وعلیک بالتصدیق والتسلیم والتفویض والرضا لما فی ھذا الکتاب. عبداللہ سے مراد نام نہیں، اللہ کے بندے. اللہ کے بندے اللہ تعالی سے ڈر اور 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے. کتنی چیزیں؟ 4 سمجھے. چاروں کیا ہیں؟ التصدیق والتسلیم والتفویض والرضا. اللہ کے بندے اپنے اندر یہ 4 چیزیں تو پیدا کر لے. یعنی کتاب پڑھنے والے، کتاب پر بات ہو رہی نا، کہ اس کتاب کے پڑھنے والوں اللہ تعالی سے ڈرو، اور اگر نجات چاہتے ہو، صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہو، تو 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو. نمبر 1، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ التصدیق. کیا؟ تصدیق. پہلی چیز تصدیق ہے دوستو. تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں کامل یقین اور اطمینان ہو کہ ہاں یہ چیز بالکل سچی ہے. ہاں
تصدیق. اور آگے بحث آئے گی. ایمان اللہ تعالیٰ کیا مقبول اسی وقت ہوگا جبکہ ہمارے اندر یہ تصدیق کا جذبہ پایا جائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ اے معاذ، کیا میں بشارت سناؤں؟ من قال لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صدقا یا صادقا من قلبہ، جو سچے دل کے ساتھ جو یہ کلمہ پڑھے گا، اسی کا کلمہ نجات کا ذریعہ بنے گا. اگر دل میں تصدیق نہیں ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو یہاں جو ہم نے عقیدہ بتایا ہے اس کتاب میں، بربھاری کہہ رہے ہیں نا، اس کتاب کے اندر جو کچھ میں نے آپ کو عقیدہ بتایا ہے، آپ اس کی تصدیق کریں. کیوں؟ ہم نے جو کچھ عقیدہ پیش کیا ہے وہ کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہے. اس کا انکار نہیں ہونا ہے، جھٹلائیں نہیں. جتنا عقیدہ ہم نے بیان کیا اور جو ہم نے سنہ اور اہل سنہ اور سلف کا منہج بیان کیا، ان کے عقائد جو سامنے رکھا، وہ سب کس سے ماخوذ ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول سے. اب اگر ان میں سے کسی چیز کو جھٹلایا تو گویا تم نے کس کو جھٹلایا؟ کتاب اللہ سنت رسول کو. ٹھیک ہے نا؟ تصدیق پہلی چیز کیا ہے؟ تصدیق. نمبر 2 والتسلیم. والتسلیم، آپ اس کو قبول کر لیں، تسلیم کر لیں. ہاں، تسلیم کر لیں. بالکل تسلیم کر لیں. اس عقیدے کے تحت، تصور کے تحت کہ ہاں یہی حق ہے، اسی پر نجات ہے، اسی پر اللہ تعالی راضی ہوگا، اور یہی اصل میں سچا دین ہے. تو سب سے پہلے تصدیق، اور نمبر 2 تسلیم. ذرہ برابر اس میں کوئی تردد نہیں ہو. دین کے جو ہم نے عقیدہ پیش کیا ہے سلف کا منہج، اس کے حق ہونے پر 100% یقین ہو اور ذرہ برابر تردد نہ ہو. آپ اسی کی اتباع کریں. اور تصدیق کب قبول کی جاتی ہے؟ جب انسان کے عمل میں آ جائے. جس کی تصدیق کر رہا ہے وہ چیز اس کے عمل میں جائے، اپنے گفتار اور کردار میں ظاہر کرے. نمبر 3 والتفویض. کیا؟ تفویض. تفویض کا مطلب کہ ذرہ برابر اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے داخل نہ کریں. کیا تفویض؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، میں نے اس کام کو اللہ کے سپرد کر دیا. اس میں ذرہ برابر نقص، خامی، کمی نکال کر کے اپنی طرف سے طرح طرح کی کوئی بدعت ایجاد نہ کریں. آ گیا رمضان، آ گیا، اللہ کے رسول نے اتنے ہی روزے رکھے، ایسا رکھا، اتنی تراویح پڑھی، اتنا قیام کیا، بس
وہی اسی کو حجت، اسی پر آپ عمل کریں، اس سے آگے بڑھ کر کے کچھ اور خریدنے کی ضرورت نہ کریں. یہیں سے بدعت کا دروازہ بند ہوگا. آج ایک چھوٹی سی مثال دیں. ہاں ہمارے ہاں بہت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مسائل بیان فرمایا. 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز فرض ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے ایک وقت کی قصدن نماز چھوڑی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. اس نے کفر کیا. اس نے کفر کیا. اب آپ دیکھیں اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے کفر قرار دیا. گرچہ اکثر اہل علم خیال ہے کہ نہیں، ایسا کفر نہیں کیا جو اسلام سے خارج ہو جائے، یہ بطور تہدید اور ڈرانے کے وعید ہے. لیکن کفر ایسا نہیں کہ جس سے انسان اسلام سے خارج. اکثر اہل علم کا خیال یہی ہے. کفر دون کفر کہتے ہیں، کفر دون کفر کہتے ہیں. اگر انسان نے قصدن چھوڑا تو حکم یہ ہے اس کو چاہے توبہ استغفار کرے. ٹھیک ہے نا، توبہ استغفار کرے. اور اگر انسان بھول گیا تھا یا سو گیا تھا تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. جب یاد آئے یا نیند کھلے تو فوراً پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے معاف کر دیں گے. بات ہو گئی نا. اب آج دیکھو تفویض نہیں ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو توبہ استغفار کی دعوت دی جاتی یا اس کے حق میں دعا کی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے بڑی کوتاہی کرتا تو اس کو معاف کر دے. یہی ہوتا نا نبی علیہ الصلوۃ. لیکن آج کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ، آپ اپنی آنکھ نہ دیکھیں. آج میت ہوئی کسی بے نمازی کی، آپ نے دفنایا یا دفنانے کے پہلے ختم دینے والا ملا آ جاتا ہے. ہاں تجربہ کیا ہوتا ہے، بہت ہوتا آ جاتا ہے. کیا کرے گا؟ یہ تمہارے باپ، یہ تمہارے دادا، تمہاری ماں مری ہیں، کتنی نمازیں چھوٹی تھیں اس کی، کتنی نمازیں؟ کہے گا ہم نے تو بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں. تو ہر نماز کا اب فدیہ دیں. فدیہ اب ایک نماز اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کا مثلاً 3 کلو چاول کفارہ مقرر کیا. کتنا؟ 3 کلو. اب اگر ایک دن کی چھوٹی تو کتنے کلو؟ 15. اور سال بھر چھوڑی تب اور پڑھا ہی نہیں اس نے سالوں سال، پتا نہیں. اب اتنا کا وہ بناؤ، پھر اس کی رقم بنا کر کے فدیہ نکالو. اس کا نام دیا اسقاط. کیا؟ اسقاط. کیا مطلب؟ نماز چھوڑنے کا جتنا گناہ تھا اس کے ذریعے اس کو ساقط کر دیا. اب نماز کا گناہ اس کے نام اعمال میں ختم ہو گیا. سنا ہی نہیں سنا کبھی؟ ارے بہت زیادہ ہے. اچھا پھر اب دیکھو اس کو کتنے بہانے بتائے گئے. آگے ذرا سنو. اب یہ کہتے ہیں صاحب اتنا کفارہ بتا رہے ہیں، اتنا تو کیا ہم زندگی بھر ادا کرتے رہے تو ادا ہی نہیں ہوگا. ہمارے ڈیڈی تو 50 سال نماز نہیں پڑھے تھے. پھر اب لیکن وہ لینے والا وہ چھوڑے گا نہیں. اب اس کا اندازہ کیا نکالا معلوم ہے نا؟ ہاں سنو. اچھا بھائی آسانی سے کتنا تم دے سکتے ہو؟ مثلا 5 کنٹل بن رہا ہے
اور 5 کنٹل کا سمجھو کہ 1 لاکھ بن رہا ہے. اچھا کوئی اناج اب نہیں لیتا کوئی، اب کیا چاہیے؟ چلو 1 لاکھ نہیں دو گے تو عذاب قبر میں تمہارا باپ. کتنا دے سکتے ہو؟ میں تو صرف 25,000 دے سکتا ہوں. اچھا ایسا کرو بھائی، اب برادری بیٹھے گی وہی، اور لینے والا ایسے مقام پر بیٹھے گا کہ وہیں سے شروع اور وہیں ختم. اب ایسے بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد 25,000 انہوں نے کہا میں اپنے باپ کے نماز کا کفارہ نکال رہا ہوں. ہم کو دیا، ہم نے آپ کو پہنچایا، انہوں نے ان کو پہنچایا، انہوں نے ان کو پہنچایا، انہوں نے ان کو پہنچایا، صدقہ جا رہا ہے نا. اب یہ اتنا مرتبہ اسی 25 کو 25 آپ کے پاس پہنچ گیا نا. 25 آپ تھے سمجھ لینے والے، آپ کے پاس پہنچ گیا تو آپ نے کہا بھائی میں بھی صدقہ کر دے رہا ہوں اس کے باپ کو اس کا. اب دوسرا راؤنڈ 25 ہے تو چوتھے راؤنڈ میں کیا ہو جائے گا؟ 1 لاکھ. اب یہ 1 لاکھ لیے اور بس گائے. یہ ہے نماز سے چھٹکارا. آج تفویض نہیں ہے جتنا کچھ کا. ہمارے بر صغیر کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، آخری جمعہ کی بڑی اہمیت. الوداع کیا اہمیت ہے اس کی؟ کیا فضیلت ہے؟ اللہ رسول نے کبھی نہیں الوداع. الوداع ہوتا ہے نا، جو کبھی نہیں جمعہ پڑھتا وہ عید چھوڑ دے گا لیکن الوداع نہیں چھوڑتا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ الوداع کے دن اپنے گاؤں کی مسجد کے بجائے کہاں جامع مسجد سٹی جایا کرتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اب ایک روایت گڑھی گئی ہے، جو انسان آخری جمعہ رمضان کا جامع مسجد میں آ کے پڑھا اور 4 رکعت پڑھی، 4 رکعت میں 12 مرتبہ سورت فاتحہ اور سورت قل هو اللہ احد پڑھی، تو اس نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی ہے تو یہ 4 رکعت الوداع کو پڑھ لیا تو پورے سال بھر کی نماز کور ہو جاتی ہے، کفارہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نمازی بن گیا. 1-2 مثالیں دی. آج ضرورت کس کی ہے؟ تفویض کی. سب سے پہلی چیز تصدیق، نمبر 2 تسلیم، نمبر 3 تفویض، نمبر 4 کیا؟ رضا. رضا کا مطلب کیا ہے؟ راضی ہو؟ ہاں بس راضی ہو نا، یعنی خوش قناعت کرو، بس کافی اپنے لیے سمجھو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے قنعت بہ، بس ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہاں یہی عقیدہ ہے کتاب و سنت کا. اب اس سے آگے بڑھ کر کے اور کوئی عقیدہ اس میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرو. 4 چیزیں ہو گئی. کیا؟ تصدیق، تسلیم، تفویض اور رضا. یہ 4. رضا کا مطلب خوشی سے کسی چیز کو قبول کر لینا. رضیت بالشیء اے قنعت بہ، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، کافی سمجھ لیا. رضیت باللہ ربا، ہم اسلام پر اب خوش ہیں، اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی اور دین نہیں چاہیے. آگے بات سمجھ میں؟ یہ کتنی پیاری بات بتا رہے ہیں. اچھا، لما فی ھذا الکتاب کیا مطلب؟ یہ جو عقیدہ ہم نے یہاں بیان کیا اس کتاب میں، فی ھذا الکتاب، اس کتاب کے اندر اہل سنت والجماعت کا کتاب و سنت کی روشنی میں، اسی پر تم کیا کرو؟ تصدیق، تسلیم، تفویض اور رضا کرو. آگے ذرا بڑھ. وَلَا تَكْتُمْ هَذَا الْكِتَابَ أَحَدًا، ہاں
من اہل القبلۃ، اللہ اکبر. اور اس اہم کتاب جس میں یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا مختصر تھا، اس کتاب کی کوئی بات چھپاؤ نہیں، اور اس کتاب کو الماری میں بند کر کے رکھنا دو، بلکہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں عام کرو، یعنی اس کا درس دو، اس کو پڑھاؤ، اس کو سمجھاؤ. اللہ نے پیسہ دیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے کیا کرو، خرید کر کے ایک ایک نسخہ دو، تقسیم کرو اس کو. کیوں؟ اس کے کئی فائدے ہیں دوستو. فاشا یری اللہ بہ خیرن، فاشا یرد اللہ بہ حیران عن حیرتہ، او صاحب بدعت عن بدعتہ، او ضالا عن ضلالتہ. تین فائدے ہوں. کتنے فائدے؟ 3. یعنی سمجھ رہے ہیں نا؟ مصنف رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو عقیدہ ہم تم کو لکھ کر دے رہے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں، چھپا کر کے اس کو مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کرنا. عقیدے یہ کتاب یہ مختصر ہے، چونکہ شروع میں گزر چکا ہے. کسی نے ان کو کہا عقیدہ اہل سنت بتائے، تو انہوں نے ایک رسالہ جس لیٹر ہوتا ہے لکھ کر کے بھیجا. تو جس کے پاس بھیج رہے ہیں اس کو نصیحت کریں کہ اس کا پڑھ کے جلا نہیں دینا اور نوٹ کر کے چھپا کے رکھنا نہیں الماری میں، بلکہ اس کو مسلمانوں میں کیا کرنا، عام کرنا، اپنے علم کے ذریعے، درس کے ذریعے، سمجھ گئے نا، نسخے بنا کر کے عام کرنا. کیوں؟ 3 فائدہ ہوگا. کتنے فائدے ہوں گے؟ 3. فعسا بہت امید ہے کہ یرد اللہ بہ حیرانا عن حیرتہ، جو انسان عقیدے میں الجھا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا. بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ایک یہ گجرات کا جو بالکل کیا کہتے ہیں ریگستانی علاقہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کش کا علاقہ، بالکل. اللہ اکبر. اکلوتا انسان سمجھ گئے نا، پڑھنا چاہا، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گیا، پڑھا، اور خوب قبر پرست بن کر کے آیا. سمجھ گئے نا، قبر پرست بن کر کے آیا. درگاہ میں بیٹھ گیا تھا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پریشان، کہاں جائے. تو وہ تنگ آ کر کے اس درگاہ پر مجاور بن کے بیٹھا، تو وہاں یہ تماشا دیکھا. دوسرے کے یہاں گئے تو وہ دیکھا. تنگ آ کر کے چھوڑا ریگستان، کہیں کوئی پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ چلا گیا. وہ قرآن ساتھ میں تھا، قرآن پڑھنے لگا. سمجھ گئے نا، قرآن پڑھنے لگا. اب قرآن پڑھ رہا ہے تو جتنی چیزیں یہاں دیکھی تھی، اس مجاور کے درگاہ میں بیٹھے تو یہ مسئلہ، کسی خانقاہ میں گئے تو وہاں بابا کچھ اور تعلیم دے رہے ہیں. تنگ آ گیا. چلو جنگل میں جائیں گے جہاں اکیلے. قرآن پڑھتے پڑھتے، عربی تو جانتے تھے، عالم تھے، اب توحید کی باتیں پڑھی تو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا. آیت. اب وہ نیچے اترے اور قرآن لے کر کے، کہیں نہیں جاؤں گا، اسی قرآن کو پڑھ کر کے ہم کیا کریں گے، لوگوں کو اسی قرآن کے نیچے اترے. اب آدمی پہاڑ سے نیچے اترے
تو کبھی تو آپ لوگ گئے نہیں ہوں گے، بس صحرا ہی صحرا، صحرا ہی صرف اور ریگستان اور کچھ ہی نہیں ہے۔ تو چلے آئے، پہلی سیٹی ملی، آبادی، آدمی ملے، نظر آئے تو کوئی کتاب بک رہی تھی، کتاب کی دکان تھی، اس دکان پہ گئے تو تقویت الایمان رکھی تھی، اس کو اٹھایا تو کہتی ہیں کہ جتنے اشکالات تھی تعلیم کے زمانے سے لے کر کے اتنے درگاہوں خانقاہوں کا چکر لگانے کے بعد جتنے اعتراضات تھے سب ختم، کہا قرآن اور تقویت الایمان، تھوڑے سے پیسے تھے، خریدا اور لے کر کے آیا، اور سب سے پہلے اپنے باپ جو مجاور تھا اس کے پاس پہنچے، درگاہ بنا کر کے پردادا کو بھی بیٹھا تھا، شروع کیا۔ باپ کہتا ہے یہ کیا کیا، وہاں بھی ہو گیا، کیا ہو گیا، بڑا ڈانٹا، کہا دیکھیں آپ بھی اس کو قبول کریں اور یہ سب توڑ دیں، بہت سمجھایا۔ کہنے لگے بیٹے اصل میں سمجھ تو آ گئی بات، لیکن تم جانتے ہو اگر یہ باتیں عمل کرنے لگے ہم لوگ تو پھر کیا حشر ہوگا، ہم تم اکیلے کیسی زندگی گزاریں گے، باپ تو پیچھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ نہیں ساتھ، ہم اکیلے ہی۔ اللہ اکبر، اللہ اس بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے، اللہ حیرت ہوتی ہے۔ آئے، انہوں نے شروع کر دیا تبلیغ کام، قرآن مجید اور تقویت الایمان، ایمان۔ اب پھر حدیث کی کتابیں، پورے کش کا جو علاقہ ہے پورے میں دورہ، پاکستان کا آج کا جو سندھ ہے ایک دلدل ہے، ادھر کش اور ادھر سندھ ہے، بالکل ایک دلدل سمجھتے ہو نا، ایسے ایک ایسا دلدل ہے کہ اللہ نے آٹومیٹک تقسیم کر دیا ہے، آدمی جائے دھس جائے۔ تو وہاں چرانے والوں کو پتا، جانور چرانے والوں کو، ان کو معلوم کہ کہاں سے راستہ ہے، تو پورے سندھ سے لے کر کے کش تک انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ واللہ حیرت ہوتی ہے، تعجب کریں گے، آپ اس کش کے علاقے میں چلے جائیں سوائے اہل حدیث کے کوئی نظر ہی نہیں آتا، گاؤں کے گاؤں تقویت الایمان نے ایسا جذبہ پیدا کیا۔ ان کا نام ہے عبد الرحیم پچھمی، عبد الرحیم پچھمی۔ نہ سائیکل تھی بیچارے کے پاس، نہ روڈ تھا، پیدل چل کر کے اتنا کام کیا کہ بابا ایک قوم بن گئے، اور اتنے مضبوط کہ جب جس دن انتقال ہو رہا تھا ان کا، مرض الموت میں تھے، انتقال کے وقت بہت سارے لوگ، چونکہ ہر ایک مانتا تھا ان کو استاد، بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آئے، تو دیکھیے کہ استاد بالکل آخری وقت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک علماء حق کی نشانی کیا بیان کی، معلوم ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمت، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو علم، حکمت یا نبوت عطا کرے تو کبھی زندگی میں نہیں کہتا تم ہمارے بنو، بلکہ کہتا ہے ہمارے نہیں بلکہ تم کس کے بنو، اللہ کے بنو۔ اللہ اگر اس اخلاص کے ساتھ کام کرے جسے عبد الرحیم پچھمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، لوگ بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب سارے بہت دور دراز کے لوگ سنتے گئے، آئے، سب اکٹھا ہوئے، تو یہ بستر پر تھے، اٹھ نہیں پاتے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، لیٹے لیٹے انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، قبول کریں گے؟ کہا کہ ہاں۔ خاموش رہے سب۔ انہوں نے شرک کی دعوت دی کہ دیکھو اگر میں کہوں اتنی دن تک تم
ہم سے سیکھتے رہے. آخری پیغام تم کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جہاں فلاں درگاہ ہے آپ جا کر کے ہفتے میں ایک دن وہاں سجدہ کر کے آیا کریں, چڑھاوا چڑھایا کریں. ہاں سب کھڑے ہو گئے. کہا کہ سنو استاد, اللہ کی قسم ہم تو نہیں, اگر تم جاؤ تو تم کو بھی چھوڑ دیں گے ہم. ہاں زندگی بھر جو ہم نے سیکھا ہے, ہمارے نزدیک عالم کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے اتنی, توحید کی اہمیت ہے. دنیا کا کوئی بھی عالم آ کر کے شرک کے لیے کہے گا تو ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ جاؤ, ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے, ہماری محنت جو ہے کامیاب ہے. ہم تمہیں شرک کی دعوت نہیں, دیکھ رہے تھے کہ ہاں تمہارے اندر عقیدے کی کتنی پختگی ہے. اور جب تم لوگوں نے کہا, سب سے بڑی خوشی ہم کو ہوئی کہ جب تم لوگوں نے کہا کوئی اور عالم تو جانے دے گا, آپ کہیں ہم کو اور آپ جا کے کریں تو آپ کو بھی ہم کافی کہیں گے اور چھوڑ دیں گے آپ کو. امتحان لے رہے تھے, جاؤ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو مرتے دن تک توحید پر قائم رکھے. یہ کیا ہوتی ہے دوستو؟ ہاں کتابوں کا فائدہ. تو کیا کہا, کتنے حیران اور پریشان لوگ ہوں گے. جاؤ اس کتاب کو اگر ممکن ہے تم تقسیم کرو تو ممکن ہے اس کتاب کو سامنے رکھو, کسی کو بتاؤ, پڑھاؤ, تو جو شرک و بدعات میں حیران پریشان فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہاں جائے, تو اس کی ساری حیرانی دور ہو کر کے اس کتاب سے اصلاح ہو جائے گی اور اس کے اندر کیا پیدا ہو جائے گا, جذب و یقین پیدا ہوگا. یا نمبر 2, کوئی بدعتی ہوگا جس کے عقیدے اور عمل میں بدعت ہے, تو بہت ممکن ہے کہ جو اس کتاب تمہاری برکت سے اس کو پہنچے گی تو وہ کیا کرے گا, اپنے بدعت سے توبہ کر لے گا. نمبر 3, او ضالن, اگر کوئی بھٹکا گمراہ ہوگا تو بہت امید ہے کہ تمہاری محنت اگر رہی اور تم اس کتاب کو لوگوں میں عام کرتے رہے تو گمراہ انسان بھی بہت ممکن ہے کہ ہدایت پر آ جائے. فینجو من فاتق اللہ, میرے بیٹے یا میرے بھائی جنہوں نے ہم سے عقیدے کی معلومات لی ہے, فاتق اللہ, ہمیشہ تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا. بس 1 گھنٹہ ہو گیا نا, چلو انشاءاللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.